أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. محترم حضرات، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، اسلامی بچوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ انعام کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور آج قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. آج انشاءاللہ اسی آیت کے روشنی میں ہم کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں اختصاراً خطبے میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں اپنا ایک فیصلہ سنایا ہے، وہ یہ ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں کوئی ادنا درجے کی بھی تکلیف نہیں پہنچتی مگر کب؟ جب تم نے کوئی نہ کوئی غلطی اور تم نے کوئی کوتاہی کی ہے. ما اصابکم من مصیبت، کوئی ادنا چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی تم کو نہیں پہنچتی مگر یہ کہ تم نے کچھ نہ کچھ حرکت کی ہے، کوئی غلطی کی ہے، جس غلطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ تکلیف دی ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، یا عائشہ، تو عائشہ اگر تمہیں چلتے ہوئے کبھی پیر میں ٹھوکر لگ جائے تو اس پتھر کو گالی نہیں دینا. عائشہ، اگر چلتے ہوئے تمہارا دوپٹہ کسی کپڑے میں پھنس کر کے اگر دو چار دھاگے نکل آئے تو اس کانٹے کو غلطی نہیں دینا بلکہ تم اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا کہ تم سے کہیں کچھ مسٹیک ہو رہی تھی، کوئی غلطی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کپڑے کو نقصان پہنچا دیا یا تمہارے پیر میں ٹھوکر آ گئی. یہی قرآن مجید کی آیت ہے دوستو. ما اصابکم من مصیبت، ادنا درجے کی بھی پریشانی تم کو لاحق نہیں ہوتی مگر کب؟ جب کہ تم نے کچھ نہ کچھ غلطی کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے اس لیے کہ اے لوگو، اگر اللہ رب العالمین تمہاری تمام غلطیوں اور خطاؤں کی سزا دینے لگے، انسانوں
آدم کی اولاد اگر تمہارے ہر گناہ کی سزا دینے لگے تو زمین پر تمہارے گناہوں کی وجہ سے ایسا عذاب آ جائے کہ کوئی چرند و پرندی محفوظ نہ رہے. لیکن وَلَٰكِن يَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ اکثر تو معاف کر دیتا ہے، تمہارے بعض گناہوں کی تم کو سزا دیتا ہے. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں، امام بہقی شعب الایمان میں، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی موجب کے اندر نقل کرتے ہیں. حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن نماز ادا کرائی. ہم سارے لوگوں نے نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد آن فرمایا یا معاشر المہاجرین. آپ کی نگاہ پڑی مسلمین پر تو پتا چلا کہ سارے مسلمین جو تھے وہ سب کے سب مہاجر تھے، کوئی انصاری نہیں تھا. یعنی وہ صحابہ کرام تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ کے پناہ لیے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ موجود تھے. اسی لیے آپ نے خطاب کیا، فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، اے مہاجروں کا گروہ. کیوں؟ اس وقت حدیث کتاب و سنت کی روشنی میں سب سے اعلیٰ درجے کے جو مسلمان ہو سکتے تھے وہ مہاجرین تھے. کیوں؟ ایمان لائے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے، جسمانی تکلیف پہنچائی گئی، صبر کیے، اور ہجرت کی جب باری آئی تو ایسے لوگ بھی تھے جن کے بدن کے کپڑے بھی کفار مکہ نے اتار لیے تھے. 400-500 کلومیٹر مکے سے مدینے تک کا سفر ننگے پیر ننگے بدن کیا ہوگا، جس سے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کی قصہ سنا ہوگا آپ حضرات نے. اتنی قربانیاں دی تھیں. بعض صحابہ تو ایسے تھے جن کے گود سے بچے بھی چھین لیے تھے اور واپس لوٹا دیا. تو میرے بھائی اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے، بڑی تعریف کی. آپ نے ان پر رحم کرتے ہوئے مخاطب کیا، فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. 5 نہایت خطرناک برائیاں ہیں، ہمیں ڈر لگا ہے کہیں تم لوگ ایسا زمانہ پاؤ کہ ان 5 برائیوں میں تم مبتلا ہو جاؤ. میں تو یہی دعا کرتا ہوں واعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں تو یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے ان امتیوں کو ان 5 برائیوں سے بچا لینا. پھر آپ نے ان 5 گناہوں کا تذکرہ کیا. وہی نبی علیہ السلام کا چھوٹا سا خطبہ ہے جو یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن میں آپ ارشاد فرمائے ہیں، وہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. دعا کرو اللہ ہمیں یاد رکھنے اور یاد رکھنے کے ساتھ عمل اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 گناہ بڑے خطرناک ہیں. جب تمہارے اندر وہ 5 گناہ پیدا ہو جائیں گے یا 5 میں سے کوئی ایک پیدا ہوا تو یاد رکھنا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں چھوڑے گا. نمبر 1، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا من قبل او کما قال علیہ السلام. عارف میں پہلی برائی ہے لم تظہر الفاحشۃ، جب بے حیائیاں عام ہو جائیں، برائیاں عام ہو جائیں، مرد عورت میں بے شرمی بے حیا عام ہو جائے اور ہر قسم کی گندی حرکتیں تمہارے معاشرے میں ہونے لگیں. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، اور برائیاں اتنا عام ہو جائیں اور برائی کرنے والے، بے حیائی بے شرمی کرنے والے اتنی جری ہو جائے کہ چھپ کے نہیں، حتیٰ یعلنوا بہا، اس کا اعلان کریں، اشتہار چھپا کر کے بے حیائی بے شرمی کے پوسٹر لگائیں. موبائل کھولو تو بے حیائی آئے، ٹی وی کھولو تو بے حیائی آئے. اللہ اکبر. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتیٰ یعلنوا بہا، بے حیائیاں اتنا عام ہو جائیں اور برائی کرنے والے بے شرم اتنے عام جری
بڑی ہو جائیں کہ اعلان کر کے چھپ کے نہیں، علانیہ طور پر بے حیائی کے کام کرنے لگے. پھر جب تم نے یہ بے حیائی شروع کر دیا، میری امت میں بے حیائی آ گئی، تو اللہ اخذوا بالسنین وشدت، تو اللہ رب فشا فیہم الطاعون، تو اللہ رب العالمین اس قوم کے اوپر، میرے ان امتیوں پر، مہاجرین تمہاری آنے والی نسل پر، اللہ رب العالمین طاعون کی اور کرونا کی ایسی خطرناک بیماریاں پیدا کر دے گا، اور بیماری اتنی عام ہو جائے گی کہ اللہ فرماتے ایسے برائیاں ہوگی کہ لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا من قبل، تمہارے باپ دادا نے کبھی ان بیماریوں کا، ان عذاب کا، ان بیماریوں کا، پریشانیوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. الا فشا فیہم الطاعون، ایک تو طاعون کی بیماری جیسے کرونا کی بیماری آئی ہوئی تھی، ایسی عام بیماری پیدا کر دے گا، یا اس کے علاوہ والاوجاع التی، اس کے علاوہ ایسی بیماریاں، تکلیف دہ، نقصان دہ روزانہ لوگوں میں پیدا ہوتی رہیں گی کہ لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مضوا من قبل، پرانے لوگوں نے، تمہارے باپ دادا کو قبر سے اٹھایا جائے تو کہیں گے ہم نے تو کبھی اس برائی، اس بیماری کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. آج ذرا سوچو، بیماریاں جب ہم بے حیائی ہمارے یہاں عام ہوئی تو بیماریاں کس طرح سے پھیل گئی ہیں. کتنی بیماریاں آج ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک، اللہ بیماریاں ہی بیماریاں. حالت یہ ہے کہ آج حساب لگایا جائے تو سینکڑوں لوگ ہمارے ہاں بیٹھتے، کھانا تو کم ہوگا، بعدوں میں دوائیاں زیادہ ہوتی ہیں. کھانے کے پہلے ٹیبلٹ، کھانے کے اندر ٹیبلٹ، کھانے کے بعد اللہ اکبر. یہ ساری بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہیں یہ سب بے حیائی کا سبب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حیا والا بنائے اور بے حیائی ہمارے معاشرے سے مٹا دے. نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا وما ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. اے عبداللہ اور اے مہاجرین کی جماعت، جب تمہارے درمیان، تمہارے معاشرے میں دوسری بیماری، وہ کیا ہے؟ ناپ اور تول میں بے ایمانی کرنے لگو. ناپ اور تول میں بے ایمانی کرنے لگو. نقلی مال کو اصلی بنا کر کے بیچو، گھٹا کر کے بیچو، لوگوں کو جھوٹ بول کر کے بیچو. جب تمہارے مارکیٹ کا نظام، تمہارے لین دین کا نظام بگڑ جائے گا اور بے ایمانی عام ہو جائے گی، جھوٹ و فریب عام ہو جائے گا، تو اس موقع پہ 3 عذاب کے دروازے اللہ تم پر کھول دے گا. اللہ امت کو ان تینوں عذابوں سے بچائے. نمبر 1، الا اخذوا بالسنین، اللہ سنین، کام بہت ہوگا، مارکیٹ بھری ہوگی، دکان مال سے بھری ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، چلنے کا راستہ نہیں ہوگا، مارکیٹ میں جائیں گے تو پارکنگ کی جگہ نہیں ملے گی، لیکن سب ہونے کے باوجود اللہ نے پوری برکت اٹھا لے گا. سب کچھ نظر آئے گا، بھیڑ بھاڑ نظر آئے گی، کسٹمر نظر آئیں گے، خریدنے والا نظر آئے گا، باقاعدہ دکانیں کھلی ہوگی، مارکیٹ چلتی ہوگی، لیکن پریشان سب ہوں گے. کیوں؟ اخذوا بالسنین، اللہ رب العالمین ان کی بے ایمانی کی وجہ سے 3 عذاب نازل کیا. پہلا عذاب کیا ہے دوستو؟ اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہت یہ ہے نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، اصل میں کہتے کہ بارش ہو، فصلیں اگیں، کاروبار چلے، بڑی بڑی تنخواہیں اٹھائے لوگ، لیکن آمدنی میں برکت اللہ اٹھا لے، آمدنی سے برکت اٹھا لے. ساری چیزیں ہو لیکن برکت سے بندہ محروم ہو جائے. دعا کرو اللہ اس پریشانی سے نجات دے. اور ہر ایک کو پیسہ تو اتنا لاتا ہوگا لیکن مہینہ پورا ہوتے ہوتے سب کی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. میرے بھائی، برکت، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل شہر، اگر مارکیٹ کے لوگ، اگر زمین پر بسنے والے لوگ گناہوں اور برائیوں سے بچتے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین دونوں طرف سے ہم برکتوں کا دروازہ ان پر کھول دیتے.
آج بے برکتی کا تھا، ایک تو برکت اٹھا لے گا، نمبر 2 اخذوا بشدۃ المؤونہ، اور دوسرا عذاب یہ آئے گا کہ دنیا کا ہر کام اللہ تعالیٰ مشکل بنا دے گا. انسان کا کوئی کام آسانی سے نہیں ہوگا، ہر کام پریشانی کا. جانا ہے اس میں پریشانی، مکان بنانا اس میں پریشانی، کاروبار کرو اس میں پریشانی، راستہ چلو اس میں پریشانی. پریشانیوں کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. کیوں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو میری یاد سے، میری عبادت سے، میری فرما برداری سے روگردانی کرے گا، ہم اس کی زندگی کو بہت ہی زیادہ دشوار اور تنگ کر دیں گے. آج رشتے میں پریشانیاں، کاروبار میں پریشانیاں، کتنی چیزیں ایسی ہیں دوستو. انسان چاروں طرف سے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان پریشانیوں کو بھی مبتلا ہے. تیسرا عذاب کب؟ جب مارکیٹ کا لین دین میں، کاروبار میں انسان جھوٹ بولنے لگے، دغا بازی کرنے لگے، مکر و فریب کرنے لگے، اصلی مال کو نقلی مال کو اصلی بنا کر کے لوگوں کو طرح طرح سے دھوکہ دینے لگے، تو 3 عذاب. نمبر 1 اللہ رب العالمین طرح طرح کی بیماریاں مسلط کرے گا. نمبر 1 اللہ قحط مسلط کرے گا. نمبر 2 اللہ برکت اٹھا لے گا. نمبر 3 وجور السلطان علیہم، ملک کا سب سے بڑا بدماش فراڈی انسان جو ہوگا، ظالم، اس کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. اللہ اکبر. وجور السلطان علیہم، سب سے بڑا ظالم تمہارے ملک کا جو ہوگا، اس زمین کا سب سے بڑا شیطان جو ہوگا، اللہ اس کو وجور السلطان علیہم، اس کو پاور دے کے تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. اللہ اکبر. کہیں ایسا نہ ہو اے عذاب کے سارے دروازے کھل چکے ہوں. وجور السلطان علیہم. نمبر 3 تیسرا گناہ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. اگر مالدار جن پر ہم نے زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے، اتنا ہم نے ان کو دیا کہ زکوٰۃ ان پر فرض ہو گئی ہے، لیکن زکوٰۃ برابر نہ نکالیں، برابر نکالنے کے بجائے کم نکالیں، ہیلے بہانے ڈھونڈیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے رہیں کہ ہمیں زکوٰۃ نہ نکالنے پر نکالیں گے تو اتنا مال کم ہو جائے گا. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. جب میری قوم کے لوگ، امت کے لوگ زکوٰۃ میں کوتاہی کریں گے، لاپرواہی کریں گے، زکوٰۃ کا نظام امانت داری کے ساتھ قائم نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین منع القطر من السماء، اللہ رب العالمین سیزن کے موقع پر جب کھیتی کو، باغات کو پانی کی ضرورت ہوگی تو اس وقت اللہ بارش نہیں برسائے گا، قحط پڑا ہوگا. اور جب فصل کا وقت نکل جائے گا تو ایسی بارش برسائے گا کہ پورا شہر سیلاب میں ڈوب جائے گا. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے اللہ کے لاٹھی میں آواز نہیں ہے. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. لیکن کبھی کبھار اللہ بارش برسا دے گا. یہ بھی ہے بڑی اہم پیشین گوئی آپ نے کی. إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. اگر زکوٰۃ کا نظام برابر نہ رکھا، زکوٰۃ نکالنے، ادا کرنے، مستحقین کو پہنچانے میں اگر انہوں نے کوتاہی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین بارش کو روک لے گا، لیکن کبھی کبھار بارش برسا دے گا. کیوں برسائے گا؟ لولا البہائم لم یمطروا. اللہ تعالیٰ یہ کتے، بلی، گدھے، اونٹ، بکریاں، ان جانوروں پر مہربانی کرے گا، ان کی وجہ سے بارش برسائے گا تو انسانوں تم کو پانی ملے گا. اللہ اکبر. یعنی سنا اولئک الانعام بل ہم اضل. برائیاں کرنے والوں، اسلام چھوڑنے والوں،
تم اپنے جانوروں سے بدتر ہو. اب جانوروں کی طفیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں پانی دے رہا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو ذرا سوچو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے یہ پریشانیاں مسلط کی ہیں. پانی روک لے گا اگر کبھی بارش ہوگی تو کس کی برکت سے؟ ان جانوروں کے برکت سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہماری اس امت کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد دوستو 2 گناہ باقی رہ گئے ہیں, 2 برائیاں. 3 گزر گئی, نمبر 4 اللہ اکبر. نمبر 4 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ وَمَا نَقَضُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جب بھی میری امت اللہ سے جو وعدہ کیا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ, جب بھی اللہ سے جو وعدہ کیا اور رسول سے جو وعدہ کیا. اور وعدہ کیا ہے دوستو؟ سب سے بڑا وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے آدم کی اولاد, سورہ یاسین کی آیت یاد ہوگی. اے آدم کی اولاد, ہم نے تم سے عہد کیا ہے کہ مجھے میری عبادت و اطاعت چھوڑ کر کے کبھی شیطان کی عبادت نہیں کرنا. تو دوستو 2 عہد ہم نے کیا ہے بڑا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں, اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں. جب اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر توحید چھوڑ کر کے اتباع سنت چھوڑ کر کے جب ہم کفر شرک اور منکرات اور محرمات میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم. تو اللہ تعالیٰ کسی ظالم قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا, خوب ظلم کرے گی. فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ, اور تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا تھا سب کو وہ قوم تم سے چھین لے گی. مسجد کی جتنے اوقاف ہوں گے پراپرٹی, نئے نئے قانون کے ذریعے سب اللہ تعالیٰ چھنوا دے گا. اللہ اکبر. ما نقضوا ولم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ. اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرماری کا جو عہد لیا ہے, الست بربکم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. بہت سارے وعدے جو ہم نے اسلام کے ذریعے کیا ہے. اللہ رسول فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَىٰ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ. تمہارے علاوہ کسی غیر قوم کا ظالم انسان تمہارے اوپر اس کو مسلط کر دینا. فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ, جتنے تمہارے حقوق ہوں گے, جتنے اختیار ہوں گے, فَأَخَذُوا, وہ ظالم نئے قانون کے ذریعے سب تم سے چھین کر کے تمہیں محروم کر دے گا. کیا خیال ہے کہیں ایسا تو نہیں مسجد سے زیادہ درگاہوں سے ہم جڑے, رسول سے علاوہ غیر رسول سے ہم جڑے, سارے وعدے توڑ دیے تو نہ مسجدیں محفوظ ہیں اور نہ ہمارے عبادت خانے مدرسے محفوظ رکھے. کہیں ایسا نہیں کہ ہم اپنا محاسبہ نہیں کر رہے, اپنا محاسبہ کرو. 5واں عذاب یا 5ویں برائی, اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو اس سے بھی بچائے. ما لم يتخيروا ائمتكم, یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. ما لم يتخيروا ائمتكم, اگر تمہارے اوپر تمہارے بڑے, تمہارا امیر, تمہارا سردار, تمہارا حاکم, کلمہ گو مسلمان, تمہارے علماء, تمہارے بڑے بڑے لیڈر اگر اللہ کی کتاب کو خیر و برکت سمجھنے کے بجائے, رسول کی سنت کو خیر و برکت سمجھنے کے بجائے
سوچیں گے اللہ کے اطاعت میں یہ نقص، قرآن تو ہے مردوں کو پڑھ کے بخشتے رہو، لیکن عمل کریں گے تو اتنا ہمارا نقصان۔ ٹھیک ہے انگوٹھا چوم لو، 12 ربیع الاول ہے تو نبی کی محبت کا دم بھر دو، لیکن سنت پر عمل کریں گے تب تو مشکلات ہوں گی۔ جہاں تم نے اللہ سبحانہ جہاں تم نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے دنیا میں ترقی، عروج، خیر و برکت کے لیے اور کوئی راستہ اختیار کرو گے، کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ کر کے، اسلامی تعلیمات کو ترک کر کے، اپنے عروج کے لیے، اپنے ترقی کے لیے، اپنے اچھائی اور بھلائی کے لیے کوئی غیر طریقہ اپناؤ گے، اللہ کو چھوڑ کر کے، رسول کو چھوڑ کر کے تم نے اور کوئی بھلائی کسی کو اپنے عروج کے لیے، ترقی کے لیے اور کوئی راستہ تم نے اپنایا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیا عذاب نازل کرے گا؟ جعل اللہ بأسهم بینہم، پھر اللہ ایسا کرے کہ تم لوگوں کو آپس میں لڑا دے گا۔ ایک اب دشمن تماشا دیکھیں گے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا رہے گا۔ جعل اللہ بأسهم بینہم، اگر یہ حرکت تم نے کیا، کتاب و سنت، اسلامی تعلیمات، اللہ رب العالمین کا فرمان، نبی کا لایا ہوا طریقہ، اس میں خیر و برکت نہیں سمجھو گے، یہ کریں گے تو یہ نقصان۔ دنیا میں اسلام کہاں تک ہمارا ساتھ دے گا، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ جب یہ سوچ کر کے یہودیوں کا نہ طریقہ، عیسائیوں کا، غیروں کا، وَدْعَمِتُمْ ہو نَصَارَا تو تمتن میں حرود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ جب یہ حالت ہو جائے گی، تم اپنے عروج و ترقی، خیر و برکت، عزت اور قوت کے لیے کوئی اور راستہ اپناؤ گے تو اللہ رب العالمین تم کو آپس میں لڑا دے گا۔ مسجد میں لڑائی، مدرسے میں لڑائی، سینٹر میں لڑائی، کوئی کاروبار شروع وہاں لڑائی، ہر جگہ تمہارے درمیان اللہ پھوٹ ڈال دے گا اور ساری قوت، ساری طاقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مخالفت میں صرف کر دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، آج ہم سے پہلے جو عزت ملی اور آج بھی کچھ باقی رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ 5 گناہ ہیں، جب یہ 5 گناہ کرو گے تو یہ 5 بڑے عذاب تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، اور اگر ان سے اپنے آپ کو بچا لو تو سورتیں جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّا فَتَحْ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ شہر کے لوگ، اس شہر کے لوگ آمنو، ایمان درست کر لیں، توحید پر آ جائیں، اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، ایک اللہ کی عبادت پر قائم ہو جائیں اور مسجدوں کو آباد کرنے لگیں، اور وَاتَّقَوْا، گناہوں سے بعد آ جائیں، برائیوں کو ترک کر دیں، برائیوں سے توبہ کر لیں، اگر اپنا عقیدہ درست کر لیں اور اپنے اعمال درست کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اب آسمان سے نہیں عذاب آئے گا، یہ سمندر کے طوفان سے عذاب نہیں آئے گا، سیلاب کا عذاب نہیں آئے گا، زلزلے کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا، تاکید کے ساتھ ہم ضرور کھول دیں گے ان کے اوپر آسمان سے اور زمین سے برکتوں اور رحمتوں کا دروازہ۔ جب رب کھول دے گا تو کوئی بند نہیں کرے گا، اور جب اللہ بند کر دے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اے لوگو اللہ تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، برکت کا دروازہ کھول دے، تو پوری کائنات کے تمہارے دشمن مل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ تمہارے اوپر بند نہیں کر سکتے۔ اور وما یمسک، اگر تم سے ناراض ہو کر کے اور رحمت کا دروازہ بند کر دے تو ساتوں زمین اور آسمان کے لوگ مل کر کے اس رحمت کا دروازہ دوبارہ کھول نہیں سکتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذرا سوچو، عمر ابن الخطاب کا نمائندہ صحابی رسول جب رومی بادشاہ کے دربار میں لیٹر لے کے گئے، امیر المومنین کا لیٹر تھا، اب شاہ کے پاس، بادشاہ کو، رومی بادشاہ کو پتا چلا کہ عمر ابن الخطاب کا قاصد سفیر آ رہا ہے، اس نے عزت افزائی کے لیے سونے کی کرسی بچھا دی، اللہ اکبر، سونے کی کرسی بچھایا،
صحابی رسول آئے، پتہ چلا تو بادشاہ نے کہا فلاں وقت آپ آ جائے۔ جب شاہی دربار میں پہنچے تو شروع گیٹ سے لے کر کے وہاں تک اس کے استقبال میں سارے لوگ کھڑے تھے، آئے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ننگے پیر ہیں، آ کر کے کرسی پہ بیٹھ گئے تو کرسی سرکتی ہے، وہ بیٹھتے ہیں سرکتی ہے، دیکھا کرسی سرک اتنی چکنی سرک جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا عمر کے قاصد، کیا ہوا؟ کہا یہ کرسی اتنی چکنی کہ بیٹھنا مجھ سرک جاتے ہیں۔ کہا معلوم ہے یہ سونے کی کرسیاں اجلال اللہ کا، ہم نے سوچا عمر کا سفیر آ رہا ہے، مسلمانوں کا سفیر آ رہا ہے، دنیا میں آج تک جتنے سفر ہمارے یہاں آئے ہم نے سب کو لکڑی کی کرسی پہ بیٹھایا، لیکن عمر کا سفیر آ رہا ہے تو میں نے اس کی عزت افزائی کے لیے سونے کی کرسی پر بیٹھایا ہے۔ یہ سنا، اٹھے کرسی اٹھا کر کے پھینک دی۔ کہا ماں لکھا، اللہ کے بدلے کیا ہوا؟ کہاں ہمارے ان کانوں نے سنا ہے ہمارے نبی نے سونا مردوں کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ ارے اجلال اللہ کا، یہ تمہاری عزت کے لیے ہے۔ کہا بیوقوف، میری عزت نبی کی سنت پر عمل کرنے میں ہے، نبی کی سنت کی نافرمانی کو میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ گواہ تھی ہم نے جو اسلاف سے میراث سے پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ہماری یہ ذلت کا اسباب ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار اور نبی کی سنتوں کا علم بردار بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے اوپر جو بنائیں، جو مصیبتیں امتوں پر آئی ہیں، اللہ ان تمام مصیبتوں کو دور کر دے، ہم مسلمانوں کو موحد، متبع سنت اور پکا اسلام کا علم بردار بنا دے۔ اللہ ہمارے معاشرے میں جو ہم لوگ جو برائی مبتلا ہیں سب کے اوپر رحم کر کے توبہ کا دروازہ کھول دے، ہم سب توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ کے فرما بردار بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہی فضل و کرم کرے گا جو اس سے پہلے ہم پر کر چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔